وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ ذی العز والکرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربی واشکرہ علی آلائہ التی نعلم والتی لا نعلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العز الاکرم۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا، وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل ہم بات کر رہے تھے وسوسوں کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ شیطان نے وسوسے ڈال کر آدم اور حوا کو ان کو اس مقام سے
اتار دیا جس پر وہ تھے اور جس جگہ وہ تھے۔ تو وسوسہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مخفی آواز یا کلام۔ وسوسہ ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز کو کہتے ہیں جسے محسوس نہ کیا جا سکے، دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، برے اور گھٹیا قسم کے خیالات۔ اور وسواس شکاری کے پاؤں کی آہٹ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت دبے پاؤں آتا ہے کہ جس کو شکار کیا جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ شریعت میں وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں گھومتا رہتا ہے، یعنی بار بار خیال آتا رہتا ہے۔ خیالات سینے سے داخل ہو کر دل میں جاتے ہیں، یعنی سینے سے ہوتے ہوئے دل میں داخل ہوتے ہیں، اور سینہ دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے، یعنی ایک دہلیز کی طرح ہے۔ جیسے دروازہ ہوتا ہے نا، یعنی مین ڈور سے پہلے جو دہلیز ہوتی ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے، تو اس پہلے یہاں پر آتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے جاتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے پہ ڈالتا ہے اور پھر سینے سے وہ دل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے دل، جب کوئی چیز دل تک چلی جاتی ہے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ کہاں تک پہنچتی ہے؟ سارے اعضاء تک۔ جیسے خون جب پمپ ہوتا ہے تو کہاں کہاں تک جاتا ہے؟ کوئی جگہ نہیں بچتی جسم کی جہاں تک وہ نہ پہنچے، کیونکہ اگر کسی حصے میں خون نہیں پہنچتا تو وہ حصہ مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ تو شیطان دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہاں ڈالتا ہے، اور پھر ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ وسوسے جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ بیماری کے اعتبار سے، اپنے پیدا ہونے کے مقامات کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے۔ کچھ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو حرام کاموں کے ارتکاب کرنے اور ان کو مزین کر کے ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہی وسوسے سب سے خطرناک ہوتے ہیں جو انسان کو غلط کاموں کے ارتکاب کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں۔ اور ان کے جاری ہونے کے 3 مقامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، اس سے مراد برائی کا حکم دینے والا نفس۔ نمبر 2 شیاطین، جو جنات کے شیاطین ہیں۔ اور نمبر 3 انسانوں کے شیاطین، یعنی وسوسے نفسانی بھی ہوتے ہیں، اپنے اندر سے بھی اٹھتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بنی آدم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک ہے نفس لوامہ جو پھر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انسان رک جاتا ہے تو پھر آخر میں ملتا ہے کون؟ نفس مطمئنہ، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اپنے ہی اندر اس کا دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے جس کا نام نفس ہے۔ یہی نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے، کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی منفی طاقتوں سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی نفس وسوسوں اور عام خیالات کو پروسیس کرتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ خیالات کو پروسیس کرتا ہے۔ شیطان صرف اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا، یعنی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا اپنا نفس اس کا ساتھ نہ دے، وہ ریسیپینٹ نہ ہو۔ تو نفس امارہ جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے،
اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے سورۃ قاف کی اس آیت میں؟ ہم جانتے ہیں کیا جو انسان کا نفس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، ہمیں پتا ہے. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے اپنے نفس کی طرف سے. یہی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، لیکن اگر اس کا تزکیہ کر لیا جائے، اسے مثبت راہ پہ لگا دیا جائے، اس کے ناجائز مطالبات نہ مانے جائیں، تو آہستہ آہستہ یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. دوسرے وسوسوں کا مصدر یا سورس شیطان ہے یا جنوں کے شیاطین. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. تو شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر تمہاری رہنمائی کروں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ تو یہ کس کی طرف سے تھا وسوسہ؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. تیسرا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے، جو انسان نما شیطان ہوتے انسان ہیں لیکن اصل میں شیطانی ہوتے ہیں، انسانی شیطان. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو کچھ وسوسے اور برے خیالات ہمارے اندر انسان ڈال دیتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں، یا کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں ایسا خیال ڈال دیتے ہیں کہ جس سے یعنی شبہات، شکوک. تو اگر دیکھا جائے تو اصل جو سورس ہے نا وہ شیطانی ہے، یعنی اصلاً وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں اور اس کے دین کو بگاڑ دیتے ہیں. یہی شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور نفس پھر انسان کی طرف جاتا ہے. تو نفس سے بھی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف. اور جو دوسرے انسان شیطان بن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی کون لگا ہوتا ہے؟ شیطان. تو اصل دشمن پھر کون ہے؟ شیطان. تو یہ وسوسے انسان کو نقصان دیتے ہیں. اس لیے پوری ایک سورت ہے اس پر جس میں وسوسوں سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں من شر الوسواس الخناس کہ یہ شیطان ہے جو دل پر چھایا ہوا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ کر سکڑ جاتا ہے، اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پہ پھیل جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے. تو لازم ہے کہ انسان پھر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اور اس طرح انسان کس سے بچ جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے. پھر اس میں ایک آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے اس سورت پر، جس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے بچنا ہوگا؟ وسواس سے، وسوسے سے، خناس سے، شیطان سے. کیونکہ وسواس الخناس جو ہے یہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہی نہیں صرف ڈالتا، ایک دفعہ ڈالتا ہے پھر انسان دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے. چونکہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اس لیے بڑا خطرناک ہے. اور بعض اوقات انسان کے دل میں وہ ایسی بات چھوڑ جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شیطان نے ڈالی ہے. مثلا کسی کے بارے میں بدگمانی، یا کسی کے بارے میں کوئی برا خیال. کوئی شخص جا رہا ہے آپ کے سامنے سے، آپ اس کی چال کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن کدھر چلا جاتا ہے؟ آپ اس کو جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں، لگتا ہے یہ کوئی اچھا انسان نہیں، کیونکہ یہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے، یا کوئی اور وجہ تلاش کر لیں گے. ایک انسان گزرا تھا آپ کے پاس سے، آپ چپ رہتے، کوئی بھی ججمنٹ پاس نہ کرتے، اس کو تو نہیں دی، نہ کسی اور کو، اپنے دل کو دی. لیکن وہ دل پھر قلب سلیم نہ رہا نا، اس کے اوپر آپ نے ایک چرکا لگا دیا. اور پھر دوسری طرف اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو آپ لازماً اس کے ساتھ شیئر کریں گے. کل میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو جو بچہ ڈرائیو کر رہا تھا، راستے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی حرکت کوئی کر جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بالکل قریب ہوتا ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بے وقوف لگتا ہے. میں نے کہا بس یہی بس، یہ لفظ دوبارہ نہیں بولنا. میں نے کہا اس کو پتا چلا کہ وہ بے وقوف ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا کہ نتیجہ کیا ہوا؟ کرام کاتبین نے تمہارا یہ لفظ تمہارے اعمال نامے میں لکھ لیا. اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب تم اپنا اعمال نامہ لکھو گے، دیکھو گے، تو اس میں یہ بے وقوف لفظ کسی شخص کے لیے لکھا ہوگا جو تمہارے لیے ان نون ہے. تمہارا نامہ اعمال کالا ہوا ہے. کہتے نہیں، میں ہمیشہ بہت لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں، کام رہتا ہوں، میں نے کبھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن بس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہوں، اینکشس ہو جاتا ہوں، تو میرے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکلے. ان کا بس آج کے بعد نہیں نکالنا، کیونکہ جس کے لیے نکال رہے ہو، اگر اس کی نصیحت کے لیے نکال رہے ہو کہ تم نے یہ بیوقوفی کی، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اور خود سے خود بیٹھ کے، کیونکہ بعض اوقات کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود سے خود فلاں فلاں فلاں، ایسا ویسا ایسا ویسا، کچھ لوگ بولے چلے جاتے ہیں، یعنی ٹریفک میں تبصرے کرتے چلے جاتے ہیں. کسی نے آپ کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ اس کی بجائے کیا کریں؟ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. تو بعض اوقات انسان ایسی باتیں سوچتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کیا کر گیا آگے. اور بعض اوقات ایسی باتیں بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ گئے. مشکل یہ ہے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ اب کسی کے بارے میں برا خیال آ جانا، اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں، اور ہم خود تو نہیں سوچتے، شیطان ڈال دیتا ہے، تو پھر کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ نہیں. اگر آپ بس ایک خیال آیا اور چلا گیا تو ایک وسوسہ تھا، جب تک آپ زبان پہ نہیں لائے نا، وسوسہ جب تک زبان پہ نہیں آتا تو کیا ہے؟ پکڑ نہیں ہے، پکڑ نہیں. الا یہ کہ آپ اس کو اتنا زیادہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ کا یقین بن گیا ہے، اور آپ نے اپنے دل میں اس چیز کو پکا کر لیا ہے، اور پھر آپ کے ریاکشنز اس کے تابع ہو گئے ہیں. کل میں نے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی، پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں. اگر کی تو میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، میری سب سے بڑی خامی کیا ہے، میری سب سے بڑی مشکل کیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ لکھیں ان کو، اور اگر آپ نے لکھا تو پھر آپ اپنے آپ کو مزید انالائز کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟
مثلا آپ لکھتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، بہت غصہ آ جاتا ہے. یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ غصہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہر ایک پر نہیں آتا، مخصوص لوگوں پر ہی زیادہ آتا ہے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. مثلا آپ کی فرینڈ آپ کو کوئی نیگیٹو ریمارک دے دے تو آپ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں. دیکھیں، یعنی اچھی گھٹیا باتیں مجھے تو کبھی پسند نہیں آئی، نہ کرنی نہ سننی. ہنسی مذاق میں تم بڑی مین ہو، یہ کہتے ہیں نا لوگ، ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں. کبھی سنا؟ اور تھوڑا تھوڑا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں ہم، یہ نہیں مین ہو بس ٹھیک ہے. اچھا اگلا شخص کیونکہ دوست ہے نا تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا بس، تو ہنس دیتے ہیں. یہی لفظ جب ہم کسی اجنبی کو کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اجنبی ہمیں کہہ دیتا ہے، کوئی انو، مثلا آپ کینٹین میں کھڑے تھے، پیچھے سے کسی نے کہا یہ جو آگے کھڑی ہے نا یہ بڑی مین ہے، یہ دیکھو کیسے لڑائی کری، اور آپ نے سن لیا. اب آپ کیا کریں؟ سیم کمنٹ تھا، ایک جگہ آپ نے غصہ بالکل نہیں کیا اور ایک جگہ آپ نے غصہ کیا. وجہ کیا تھی؟ ایک جگہ آپ کی محبت تھی اور ایک جگہ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب آپ اس کو انالائز کریں کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں. ایک ہی بات، ایک ہی سچویشن پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں غصہ نہیں کرتی، کچھ لوگوں کے ساتھ میں ضرور کرتی ہوں، جانے نہیں دیتی، معاف نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی کچھ ایسی چیزیں، یعنی گھر کے اندر جو لوگ ہیں، اجنبیوں کو اب چھوڑ دو، تو مثال میں نے دی، گھر کے اندر ہی جیسے ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، بہن بھائی، نند ہے، بھابھی ہے، کوئی بھی کوئی اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن بہت اچھا نہیں ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہے نا، وجوہات ہے، اور کچھ بدگمانیاں کٹھی کی ہوئی ہیں ہم نے، ان کی کچھ پرانے قصے یاد رکھے ہوئے ہیں. لہذا وہ جب سارے اکٹھے ہو کے ہمارے ریئیکشن کو بلڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیں ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے، وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھا یہ کیسے دیکھ رہا مجھے. وہ کچھ پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ہمارا ایک امیج بن چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں وہ نظر بھی اچھی نہیں لگتی، بولنا تو دور کی بات. کچھ لوگ ہمیں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں تو ہمارا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی چھوٹی سی بات پہ ہمارا رسپانس اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں، ہم بہت مختلف طرح کا ہوتا ہے. اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے، باہر کے تو چھوڑے، گھر کے اندر جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. اب اگر آج آپ نے روزہ ہے نا تب تو غصہ نہیں کرنا، تو اگر پھر بھی شام کو ہو گیا، یعنی جیسے بچوں کے ساتھ ہو گیا، تو آپ نے اپنے لیے پھر سوچنا ہے کہ کیا میں اپنے، یعنی بچے نے کچھ کر دیا، گند پھیلا دیا، کوئی چیز توڑ دی، کچھ کر دیا، کیا غصہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کا رسپانس ہے کسی کے ایکشن پر، کسی کے جیسچر پر، کسی کی بات پر، کسی کے کسی سٹائل پر، کسی کے کسی عمل پر. تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میرا رسپانس اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کو تھوڑی سی اور مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ اس شخص کی، چلو ہسبینڈ ہی لے لیتے ہیں، اس شخص کی کون کون سی باتوں نے مجھے ہرٹ کیا ہوا ہے، ان سب کو لکھ لیں، لکھ کے بے شک پھاڑ کے بعد میں پھینک دیں. یعنی ابھی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں. لکھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے تھاٹس وہ ہو جاتے ہیں، آرگنائز ہو جاتے ہیں. کہ تھاٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے اس شخص کی اس بات نے میرے ساتھ، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ یہ کرتی ہوں. کہ جب وہ مخصوص چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اچھا وہ ساری لکھ لیں. اچھا پھر آپ اس کے پیچھے جائیں کہ اس نے اگر اس موقع پہ مجھے یوں کیا تھا یا یوں کہا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کی کیا میں یہ معاف کر سکتی ہوں، اس پہ کراس لگا سکتی ہوں، اس پہ لگا سکتی ہوں، اس پہ لگا سکتی ہوں.
یعنی اس پہ لگائیں اور ذہن سے بھی اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کو درگزر کریں. فاعفوا واصفحوا واغفروا فإن اللہ غفور رحیم. رمضان معاف کرنے کا مہینہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر ضبط نفس آپ کر سکیں گے کہ جب میں نے معاف ہی کر دیا ہے تو پھر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مجھے کیا کرنا ہے, بہتر رسپانس دینا ہے. جو آپ کے ویک ایریاز ہیں نا, ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ہماری ویک ایریاز ہیں, کہاں ہم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. اذان سن لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو پازیٹیو کرنا ہے, اور ادفع باللتی احسن. 2 لفظوں میں قرآن نے ہمارا سارا اخلاق ٹھیک کر دیا. یہ صرف یہ 2 لفظ یاد رہیں گے, ادفع باللتی ہی احسن. چلو 4 لفظ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملا کے. احسن طریقے سے جواب دینا ہے. کسی کو بھی کسی نے کچھ پوچھ لیا, آپ کو سوال پسند ہی نہیں آیا, غصہ آ گیا آپ کو, یہ کیا ہر وقت یہی بات ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہا ہے. ادفع باللتی یا احسن. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں, آپ کے چاہنے والے بن جائیں, آپ کے گھر میں خوشیاں دوڑ جائیں, آپ کے گھر میں محبتیں ہوں, کتنا خوبصورت لگے گا. اپنا رسپانس اچھا کر لیں. یہی شیطان سے جیتنے کا طریقہ ہے. قُل لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا وہ بات کیا کریں جو احسن ہو, کیونکہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے, تعلقات خراب کراتا ہے. اور سب سے زیادہ کس کے درمیان کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان. کیونکہ اگر ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے تو بچے تو خود ہی متاثر ہو جائیں گے نا. تو ان کو لڑاؤ جو سب کے لیے مصیبت کھڑی کریں. یعنی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں, اور ان کے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں, اور ان کے بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں, اور یوں سارا ہی خاندان پریشان ہوتا ہے. تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کور ریلیشن شپ ہے, بہت اہم ریلیشن شپ ہے, اس کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا.
زیادہ توقعات نہ رکھیں، محبت سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کریں، انسانوں کو ان کا حق اللہ کی خاطر دیتے رہیں۔ یاد رکھیں انسان کو خود غرض پیدا کیا گیا ہے، انسان بائی نیچر سیلف سینٹرڈ ہے، اس کو جہاں اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا، جہاں اس کی اپنی خواہش پہ زد پڑے گی، وہاں وہ بھڑک اٹھے گا، وہاں وہ خوش نہیں ہوگا۔ وہ کب خوش رہتا ہے؟ جب تک آپ اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے رہیں، ہر وقت اس سے لاڈ کرتے رہیں، وہ خوش رہے گا۔ جس وقت آپ نے چھوڑے اور آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوئی، جیسے بچے مثلا پیدا ہو جاتے ہیں تو مائیں شوہر کی بجائے نسبتاً زیادہ وقت کس کو دینے لگتی ہیں؟ بچوں کی طرف۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس شوہر کو اتنی اٹینشن کی عادت تھی، جب اس نے دیکھا کہ بیوی کی اٹینشن ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی اور چاہیے کہ جو اس کو فل اٹینشن دے۔ تو اس معاملے میں بھی اعتدال رکھیے، بچوں کو اٹینشن دیں، سب کچھ دیں، مگر جب شوہر کا وقت ہو تو شوہر کو ہی دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں جن میں جب بیلنس بگڑتا ہے نا تو پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خراب ہو جائیں، جیسے انسان صحت مند ہوتا ہے تو سب کچھ ہضم کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، بیمار ہو جائے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی، پھر کڑوی زبان ہو تو بولے تو کیا ہوتا ہے اور کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نا۔ پھر انسان اپنا فرائض سے غافل ہوتا ہے، نمازیں اس کی خراب ہوتی ہیں، عبادتیں اس کی خراب ہوتی ہیں، جسم کے اندر جو معتدل نظام تھا وہ بگڑا ہے اس وجہ سے۔ ریلیشن شپ میں بھی اعتدال نہیں رہتا تو بگاڑ آتا ہے۔ اور ایک بات اگر یاد رہے نا انسان کو کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ ہی کی خاطر کرنی ہے۔ اگر وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اس پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ ہی کی خاطر خرچ کریں۔ بعض اوقات خواتین اپنی تنخواہ اور اپنی کمائی بھی میاں کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں رہتا اور وہ آپ کا پیسہ بھی کہیں اور لگانے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کر میں رہا ہوں محنت اور فائدہ کوئی اور اٹھا۔ ہم سب نے نماز پڑھنی اس کے پیچھے، تو اسی پہ اجازت چاہتی ہوں، صفحے بنا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى